الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام معزز سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کا بھی انتہا کرم و احسان کہ اس پاک ذات نے ہم سب کو ماہ ذی الحجہ کا تیسرا جمعۃ المبارک نصیب فرمایا. یہ خداوند قدوس کا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ وہ پاک ذات اپنے پاک گھر میں مجتمع ہونے کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں. اللہ سے دعا کریں جب تک اس دنیا میں رہیں خداوند قدوس ہم سب کو 5 وقت کی نمازیں مساجد میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جب آخری وقت ہو تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، آج کے اس جمعہ پر آپ حضرات کی خدمت میں اصلاح معاشرہ کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنی ہیں. سب سے پہلی بات کہ اصلاح کہتے کس کو ہے؟ اصلاح کہتے ہیں درست کرنا، ٹھیک کرنا. جیسے موبائل خراب ہو جائے تو اس کو ٹھیک کروایا جاتا ہے، گویا کہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے. اسی طرح انسان کی بھی اصلاح کی بہت ضرورت ہے. اور معاشرہ کہتے ہیں یہ عشرن سے ہے. عشرہ عربی کے اندر آتا ہے، 10 پر اطلاق ہوتا ہے اس کا، کہ جہاں پر چند آدمی مل کر اپنی زندگی گزارتے ہو. تو اصلاح کے معنی آتے ہیں درست کرنا، کسی چیز کو ٹھیک کرنا. تو آج کے اس وقت کے اندر، آج کے موجودہ حالات کے اندر، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر اعتبار سے یہی آواز گونجتی ہے کہ جی ہمارا معاشرہ بہت خراب ہو چکا ہے، ہمارے نوجوان بہت خراب ہو چکے ہیں. اور بعض جہالت کے اندر کہہ دیتے ہیں کہ جی زمانہ بھی بہت خراب ہو چکا ہے. ہر اعتبار سے سیاسی جماعتیں بھی کام کر رہی ہیں، دینی جماعتیں بھی کام کر رہی ہیں، ملی تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں، اور ہر تنظیم آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے. اور سب کا یہی رونا دھونا ہے کہ معاشرے کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے، کہ معاشرہ درست نہیں ہو رہا، معاشرہ ٹھیک نہیں ہو رہا. وجہ کیا ہے کہ سب کچھ کہنے کے باوجود بھی، سب کی محنت کرنے کے باوجود بھی پھر بھی اسی کو رویا جاتا ہے
کہ جی معاشرہ ٹھیک نہیں ہو رہا. کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر کوئی فرق نہیں پڑ رہا؟ میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کی خبر لے لو. اے ایمان والو انفسکم، اپنے آپ کی خبر لے لو. اذا اہتدیتم، اگر تم نے ہدایت کو اختیار کر لیا، اگر تم صراط مستقیم پر آ چکے ہو، من ضل، جو گمراہ ہے اس کی گمراہی لا یضرکم، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. الی اللہ مرجعکم جمیعا، کہ تمہیں سب کے سب کو لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے. فینبئکم، وہ تمہیں باخبر کر دے گا، بتلا دے گا، بما کنتم تعملون، تم جو کچھ دنیا کے اندر کیا کرتے تھے. تو آج جو رونا دھونا چل رہا ہے دنیا کے اندر کہ جی معاشرے کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے، معاشرہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھ کر ہمیں خود اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں آمنوا علیکم انفسکم، کہ پہلے تم اپنے آپ کی خبر تو لے لو. آج جہاں پر مجالس شروع ہو جائیں، کہیں پر میٹنگ شروع ہو جائے، 10 آدمی بیٹھ جائیں، وہاں شروع کر دیں گے، او جی فلاں کا بیٹا تو شراب پینا شروع کر دیا ہے، فلاں کا تو 2 نمبری کام چل رہا ہے. غیبت شروع ہو جائے گی، بدگمانی شروع ہو جائے گی، الزام تراشی شروع ہو جائے گی، دنیا بھر کی باتیں آ جائیں گی کہ آج ہمارا معاشرہ خراب ہو چکا ہے، لیکن وہ خود نہیں سوچے گا کہ میں خود کتنا خراب ہوں. تو معاشرے کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہر انسان اپنے گریبان میں جھانک نہ لے کہ میں خود کتنا ٹھیک ہوں. دوسرے پر انگلیاں اٹھانا بہت آسان، دوسرے کو بدنام کرنا بہت آسان، غیبت کرنا بہت آسان، بدگمانی کرنا بہت آسان، الزام تراشیاں بہت آسان، عزتوں کو اچھالنا بہت آسان، اختلاف کرنا بہت آسان، لیکن اپنے آپ کو صراط مستقیم پر لانا سب سے زیادہ مشکل ہے. تو معاشرے کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہر معاشرے کے اندر زندگی گزارنے والا یہ نہ سوچ لے کہ میری زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق ہے یا خلاف ہے. سیاسی لیڈران کتنے بھی چیخو پکار کر لیں کہ ہماری کرنا ڈوب چکی ہے، تو ان کے چیخو پکار کرنے سے کرنا نہیں بچ سکتی، تقریروں سے کرنا نہیں بچ سکتی، جلسے جلوس سے کرنا نہیں بچ سکتی. اگر اپنے آپ کو، اپنے علاقے کو بچانا ہے تو سب سے پہلے ہر انسان کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ خود میں کتنا صحیح ہوں. کیا میں کسی کی غیبت تو نہیں کر رہا، میں کسی کی بدگمانی تو نہیں کر رہا، میں چوری تو نہیں کر رہا، میں حرام تو نہیں کھا رہا، میں کسی کی عزت کو تو نہیں اچھال رہا. پہلے خود سوچو. اس لیے قرآن نے کہا آمنو انفسکم علیکم، کہ اپنے آپ پر تو غور کر لو کہ ہم خود کتنے صراط مستقیم پر آ چکے ہیں. اس لیے معاشرہ اسی وقت درست ہوگا جو حقوق جس کے ذمے عائد ہوتے ہیں ان ذمہ داریوں کو ہر انسان ادا کرنے والا بن جائے. جب ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے ذمہ داریوں کو انجام دینے والا بن جائے گا تو معاشرہ خود بخود درست ہو جائے گا. ورنہ میڈیا پر بیان دینے سے، چیخو پکار کرنے سے، اپنے آپ کو اونچا کرنے سے اس طرح معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی. جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان حقوقوں کو ادا کرنے کی وجہ سے، ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی وجہ سے معاشرے کی اصلاح ہوگی. سب سے پہلے ہم پر حق عائد ہوتا ہے خداوند قدوس کا، رب کائنات کا. ہم تو یہ خود سوچ لیں کہ اس وقت یہ جولائی اگست کے مہینے میں ہم کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا غور کریں اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم خود کتنے فجر کی نماز ادا کرنے والے ہیں، ہم کتنا شریعت پر چلنے والے ہیں. خود میری اصلاح نہیں ہے، میں دوسروں کو چیخو پکار کرتا رہوں، میں میڈیا پر بیان دیتا رہوں، میں سیاسی جلسوں کے اندر جلوسوں کے اندر شرکت کرتا رہوں، اس سے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اس سے تو معاشرہ خود غرق اور برباد ہو جائے گا. اگر معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم پر کتنے حقوق عائد ہوتے ہیں. سب سے پہلے پوری کائنات پر اگر کسی کا حق ہے وہ اللہ کا حق ہے. جس اللہ نے
اس انسان کو ایک گندے نطفے سے وجود بخشا ہے.